نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں۔ اس نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگیں۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آزر کو اس کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا اور ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے
اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت، بلکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اب سے اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوچھتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی غصہ ہو گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شوخی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں اور نمرود سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ کو انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنی قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے اور وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عید گاہ جانے سے انکار کیا اور اسے پیش کیا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو دور اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کرے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ
اور پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ لغو حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بے زبان ہے، بول بھی نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا تو یہ حال ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی، پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کو تم ہی نے توڑا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوری تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو لوگ ہماری کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ابراہیم کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، اے پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ نمرود
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اسی لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ وہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ جوتے لے کر اس کے سر پر مارے کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں کچھ تسکین ہی آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔